نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا ہمارا جو یہ اجتماع ہے، ہمارا جو یہ جلسہ اور محفل ہے، یہ منسوب تو شہنشاہ سورت حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے، بے شک، اور حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی بھی ہم کو سماعت کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی کبھی موقع ملا تو بیان کیا جائے گا، لیکن فرمائش کے مطابق پچھلے ہفتے اتوار کے دن حضرت مخدوم سمنہ سلطان مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی بیان کیے گئے تھے۔ بات ادھوری رہ گئی تھی تو اس بات کو آگے بڑھانا ہے، واقعات کو مکمل کرنا ہے، اس لیے آج بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مخدوم پاک کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور اس محفل کو قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو آپ نے سماعت کیا تھا کہ مخدوم پاک کس طریقے سے سلطنت کو ٹھوکر مار کر، تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر حضرت خضر علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہندوستان کی طرف اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ملتان کے قریب حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر دہلی تشریف لائے تو دہلی میں بھی ایک نورانی شکل والے بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آپ بہار شریف تشریف لے گئے، مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر وہاں سے آپ پنڈوا شریف ملک بنگالہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو پیر و مرشد بھی 2 سالوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 سال سے پیر و مرشد آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ عرض کیا گیا تھا کہ جب پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا، دسترخوان سجایا گیا، ہاتھ دھونے کے لیے خادم آئے، ہاتھ دھلائے گئے تو مخدوم پاک کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق والدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرزند اشرف، آج تم دنیا کے اغراض و مقاصد سے بھی ہاتھ دھو لو، دنیا کی خواہشات سے بھی اپنے ہاتھوں کو دھو لو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصل کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا دیا جائے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے، قسم قسم کے کھانے لگا دیے گئے، اور سعادت دیکھیں، نیک بختی دیکھیں کہ آپ کے پیر و مرشد نے خود اپنے دستے مبارک سے 4 نوالے آپ کو کھلائے۔ وہاں پر جو موجود تھے سب تعجب کرتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، کبھی کسی کو یہ سعادت اور نیک بختی حاصل نہیں ہوئی کہ ہمارے پیر و مرشد نے کسی کو اس محبت بھرے انداز میں اپنے دستے مبارک سے کھانے کے اس طرح نوالے کھلائے ہوں۔ یقیناً یہ آنے والا بڑے کوئی مقام و مرتبے والا جو ہے کہ شخص ہے۔ پھر اب سب لوگ بیٹھے ہوئے کھانے میں مشغول ہے، لیکن مخدوم پاک کا عالم یہ ہے کہ پیر و مرشد کے جلوے میں کھو گئے۔ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے پیر و مرشد کے جمال کو، چہرے مبارک کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک خاص قسم کے پکے ہوئے چاول لائے گئے جن کو پانی سے ٹھنڈا کیا گیا تھا، اور اس کو اس زمانے میں پن بھتہ چاول کہا جاتا تھا۔ وہ چاول لائے گئے تو آپ کے پیر و مرشد نے مخدوم پاک کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ خوراک ہے کہ جو شربت وصال کے پیاسے ہوتے ہیں ان کو اس کے ذریعے سے تسکین اور سکون حاصل ہوتا
ہوتا ہے۔ مخدوم پاک نے وہ چاول بھی تناول فرمائے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پان کی گلوریاں لائی گئی، پان کے بیڑے لائے گئے، اور یہ بھی دیکھے محبت کا انداز کہ آپ کے پیر و مرشد نے 4 پان کی گلوریاں آپ کے منہ میں عطا فرمائی، اور یہ پان اپنے دستے مبارک سے مخدوم پاک کو آپ کے پیر و مرشد نے کھلائے۔ پھر بزرگان دین کے طریقے کے مطابق آپ کو سلسلے میں داخل کیا، مرید فرمایا، بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ کے پیر و مرشد ایک حجرے میں تشریف لے گئے، تنہائی میں تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت مخدوم علاء الحق بندوی باہر تشریف لائے، اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر اندر تشریف لے گئے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ مخدوم پاک پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اب آپ کے پیر و مرشد آپ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر آئے، اپنی جگہ پر بٹھایا، اور پھر پیر و مرشد خود تبرکات کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور وہ تبرکات جو بزرگان دین سے اور مشائخ اعظام سے آپ کو ملے تھے اپنے ہاتھ میں لے کر باہر تشریف لائے، اور باہر آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ تبرکات ہیں جو بزرگوں سے مجھے ملے ہیں اور برسوں سے میرے پاس امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ آج ان امانتوں کا حقدار آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ امانتیں اس حقدار کو سپرد کر دی جائیں، اس حقدار کے حوالے کر دی جائے۔ تو جہاں جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، حضرت آپ زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ کون اس کا حقدار ہے، چنانچہ حضرت مخدوم علاء الحق بندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جبہ مبارک جو سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیخ اخی سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا تھا، اور ان کے ذریعے سے حضرت مخدوم علاء الحق بندوی کو ملا تھا، وہ جبہ مبارک حضرت مخدوم علاء الحق نے مخدوم پاک کو عطا فرمایا، یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ مخدوم پاک پیر و مرشد کی بارگاہ میں ویسے تو 12 سال تک رہے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ کا جو معاملہ ہے، جب پہلی مرتبہ آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو 4 سال تک آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، اور یہ 4 سال خوب عبادت و ریاضتیں کی، مراقبے کیے، اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی روحانی تربیت فرمائی اور سلوک کے منازل طے کرائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنا دیا۔ یہ شان تھی آپ کے پیر و مرشد۔ جب تک آپ جو ہے کہ وہاں پر رہے تو آپ کے پیر و مرشد کی یہ تمنا تھی کہ ان کے لیے یعنی مخدوم پاک کے لیے کوئی خطاب، کوئی لقب تجویز کیا جائے، اور انتظار کرتے رہتے تھے کہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خطاب عطا کیا جائے، کوئی لقب عطا کیا جائے۔ ایک مرتبہ جب مخدوم پاک کا آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 4تھا سال تھا، ایک رات کو جو رات شب برات تھی، آپ کے پیر و مرشد اوراد و وظائف اور جو بھی معمولات تھے اس سے فارغ ہونے کے بعد مراقبے میں تشریف لے گئے، خلوت میں تنہائی میں تشریف لے گئے، مراقبہ فرمایا یہاں تک کہ سحر یعنی صبح صادق کا وقت آ گیا۔ اب وہ صبح صادق کا جب وقت آیا تو در و دیوار سے آواز آنے لگی، جہانگیر جہانگیر جہانگیر۔ تو آپ کے پیر و مرشد سمجھ گئے کہ یہ لقب غیب سے عطا کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ فرزند اشرف کو آج اللہ کی بارگاہ سے جہانگیر کا لقب عطا ہوا ہے، اور جہانگیر کا لقب اسے دیا گیا ہے، اس سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت مخدوم پاک دوسرے حجرے میں تھے، صبح کے وقت جب فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، آپ کے پیر و مرشد کا معمول تھا کہ سب سے مصافحہ کیا کرتے تھے، سب سے مصافحہ کیا، اور لوگوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ آج رات کو مخدوم اشرف کو جہانگیر کا لقب عطا کیا گیا، تو جو بھی آپ سے مصافحہ کرتا وہ یہ کہتا ہوا جاتا کہ جہانگیری مبارک ہو، جہانگیری مبارک ہو۔ یہ شان تھی مخدوم پاک کو، یہ جو جہانگیر کا لقب ہے یہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے ملا گئے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں ظاہری طور پر ہم سے جدا ہونا ہوگا، اب جون پور کی طرف تم چلے جاؤ،
تو حضرت مخدوم پاک عرض کرتے ہیں حضور آپ کے لیے تو میں سلطنت کو چھوڑ کر آیا، اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر آیا، اپنے رشتہ داروں اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر آیا، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور سفر کی تکلیفیں بھی برداشت کی، مشقتیں برداشت کی کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہیں گے، آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جدا ہونا پڑے گا، اب جونپور جانا پڑے گا۔ تو پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر جدا ہونے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اسی میں مصلحت ہے، اور ہمارا روحانی تعلق تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو روحانیت ہے اور روحانی تعلق ہے اور روحانی محبت ہے یہ تھوڑی ختم ہونے والی ہے، اور ظاہری طور پر نگاہوں سے اوجھل ہو جانے میں ہی مصلحت ہے کہ تم کو کچھوچا کی ولایت عطا کی گئی ہے، تم کو وہاں پر جانا ہے اور مخلوق کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ چنانچہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈوا شریف سے جونپور کے لیے روانہ ہوئے۔ جونپور سے متصل ظفر آباد نام کی ایک آبادی ہے، وہاں پر آپ تشریف لائے۔ تو وہاں جب پہنچے تو آپ کے ساتھیوں نے، جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ بہت سے جانور بھی تھے، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، تو ساتھیوں نے کہا کہ قیام کہاں پر کریں گے، ٹھہریں گے کہاں پر؟ تو حضرت مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا کہ معمول کے مطابق ہم مسجد میں ٹھہریں گے۔ چنانچہ ظفر خان کی جو مسجد تھی وہاں پر یہ پورا قافلہ تشریف لائے، اور وہیں پر آپ نے سارا سامان اتار دیا آپ کے قافلے والوں نے، اور وہیں پر مسجد کے صحن کے اندر سارے جو جانور آپ کے ساتھ تھے، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، ان جانوروں کو بھی مسجد کے صحن میں لا کر وہاں پہ باندھ دیا گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہے، شور و غل برپا ہو گیا، کہنے لگے کہ یہ درویش کیسا آیا ہے، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود مسجد کے اندر جانوروں کو باندھ دیا گیا۔ مسئلہ ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جانور چونکہ گندگی کرتے ہیں، مسجد میں ان کو باندھنا اور مسجد میں ان کو رکھنا جائز نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے مسجد ناپاک ہو جائے گی، اس بنیاد پر جانوروں کو مسجد میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ غور کریں، یہ جانور کسی اور کے نہیں تھے، یہ مخدوم پاک کے جانور تھے۔ اب چند طالب علم اسی غرض سے ان کو مستی سوجھی کہ مخدوم پاک کو آزمائیں گے، طالب علم تھے، مخدوم پاک کی بارگاہ میں پہنچے کہ کچھ سوالات کریں گے اس تعلق سے کہ جانوروں کو مسجد میں کیوں لائے۔ وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر تک چپ خاموش بیٹھے رہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک سواری نے مخدوم پاک کو کچھ اشارہ کیا، اور مخدوم پاک نے اپنے خادموں کو کہا کہ اس جانور کو باہر لے جاؤ کہ یہ پیشاب کرنا چاہتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے گھوڑے نے کچھ اشارہ کیا، تو مخدوم پاک نے اپنے خادموں کو ارشاد فرمایا کہ اس گھوڑے کو باہر لے جاؤ کہ یہ لید کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک اور سواری نے اس طریقے سے کیا، اسی طرح سارے جانوروں نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کہ کچھ اشارے کیے، مخدوم پاک نے سب کو باہر بھیجا، اور وہ ساری گندگیاں اور جو بھی لید، پیشاب، گوبر، جو کچھ بھی کرنا تھا ان جانوروں نے مسجد سے باہر جا کر کیا ہے، مسجد میں بالکل بھی گندگی نہیں پھیلائی۔ اب مخدوم پاک ان طالب علموں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً مسجد کے اندر جانوروں کو لانا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے جو جانور ہیں یہ گندگی کے عیب سے پاک ہیں، یہ مسجد میں گندگی نہیں پھیلاتے کیونکہ ان کو ہم سے نسبت ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی مسجد میں جانوروں کو لانا بے ادبی ہے، لیکن چونکہ ہم مسافر ہیں، ہمارے لیے مجبوری ہے، مشکل کا معاملہ ہے کہ اگر ہم جانوروں کو مسجد کے باہر باندھ دیں گے تو کوئی چور آ کر لے جائے گا، کوئی دوسرا ڈاکو آ کر ہمارے جانوروں کو لے کر چلا جائے گا، تو ہمیں ابھی آگے سفر کرنا ہے، ہمارے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی، اس لیے ہم نے جانوروں کو یہاں پر رکھا ہے۔ تو وہ جو طالب علم آئے تھے امتحان لینے کے لیے، نامراد ہو کر وہاں سے لوٹے۔ اب ایک عجیب و غریب واقعہ وہیں ظفر آباد میں یہ پیش آیا کہ چند بھانڈ قسم کے لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے، مسخرہ جن کو کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا، چونکہ آپ کی شہرت ہو چکی تھی اور یہ کرامت جو تھی جانور والی سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تو اب ان بھانڈوں نے کیا کیا کہ ایک مصنوعی بناوٹی جنازہ تیار کیا، اور اس میں ایک آدمی کو، ایک بھانڈ کو اس جنازے کے اندر رکھ دیا، اس سے کہا کہ اس میں سو جاؤ۔ اب یہ جنازہ ہم لے کر مخدوم پاک کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اس کا انتقال ہو گیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہیں تو تم اندر سے کھڑے ہو جانا اور زور سے ہنسنے لگ جانا، اور ہم بھی مذاق اڑانے لگ جائیں گے۔ معاذ اللہ، بدقسمتی کی وجہ سے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، یا کسی کے شہ دینے کی بنیاد پر یہ پورا پلان بنایا۔ اب ایک شخص کو جنازے کے اندر ان لوگوں نے لٹا دیا، اور پھر وہ جنازہ لے کر
کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، روتے روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، حضور نماز جنازہ ادا فرما دیں۔ تو مخدوم پاک نے اپنے ایک خلیفہ کو ارشاد فرمایا کہ اجازت لے کر نماز پڑھا دو۔ اب آپ کے خلیفہ گئے، 3 مرتبہ اجازت لی، جب ان لوگوں نے اجازت دے دی، آپ کے خلیفہ نے کہا اللہ اکبر۔ اب یہ لوگ ادھر انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی وہ شخص جو جنازے کے اندر سویا ہوا ہے وہ اٹھے گا، ہنسے گا، ہم مذاق اڑائیں گے، لیکن ادھر جیسے ہی مخدوم پاک کے خلیفہ نے اللہ اکبر کہا، وہ جو مردہ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا وہ حقیقت میں مردہ ہو گیا۔ اور آپ کے خلیفہ نے کہا اسے لے جاؤ، لے جا کر دفن کر دو۔ اب جب ان لوگوں نے کھول کر دیکھا جنازے کو تو واقعی وہ اندر مردہ پڑا ہوا تھا۔ بڑے پشیمان ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، معافیاں مانگنے لگے، مخدوم پاک کی بارگاہ میں ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو مخدوم پاک نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے لے جا کر اب تم دفن کر دو۔ اب یہ واقعہ پورے شہر میں اس کی شہرت ہو گئی۔ اب دور دراز سے لوگ، چھوٹے بڑے، عوام و خواص، سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ اور اسی زمانے میں اسی علاقے کے اندر ایک بزرگ، ایک اللہ کے ولی حضرت شیخ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے۔ جب اس کرامت کا چرچا ہوا تو آپ نے اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ اولیاء کرام عام طور پر اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، کرامتوں کو اس طرح ظاہر نہیں کرتے۔ اور اسی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قصبہ سرور پور کے رہنے والے ایک بزرگ حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے علمی فراغت یعنی علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد، عالم بننے کے بعد، انہوں نے سوچا کہ کسی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اب روحانی تربیت حاصل کرنی چاہیے، کسی سچے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر راہ طریقت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی خیال میں حیران و پریشان تھے کہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے ہیں جن کے سرخ بال ہیں اور انہوں نے آپ کو مرید بنا لیا ہے۔ اب شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو ظفر آباد کا علاقہ ہے، یہاں پر شیخ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا ڈنکا ہے، یہ ان کی زیر ولایت ہے، ان کی ولایت کا اثر ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہی میرے خواب میں آئے ہوں گے اور انہوں نے خواب میں مجھے مرید بنایا۔ چنانچہ چراغ ہند کی بارگاہ میں شیخ کبیر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو صورت خواب میں نظر آئی تھی وہ صورت موجود نہیں تھی، یعنی چراغ ہند کوئی اور تھے اور جو بزرگ خواب میں تشریف لائے تھے وہ کوئی اور تھے۔ تو آپ نے چند دنوں تک وہاں پر انتظار کیا، آپ چراغ ہند کے مرید نہیں بنے۔ شیخ کبیر نے وہاں پر ظفر آباد میں چند دنوں تک جو ہے کہ انتظار کیا، وہیں پر ٹھہرے رہے۔ ادھر دوسری جانب حضرت مخدوم پاک اپنے ساتھیوں کے درمیان مسجد میں تشریف فرما کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک عرصے سے میرے ایک دوست کی مہک جو ہے میرے دماغ میں آ رہی ہے، لیکن وہ ہمارے پاس آنے میں جلدی نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی شیخ کبیر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جب شیخ کبیر کو پتا چلا کہ یہاں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور اس طرح ان کا چرچا ہے، لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، مجھے بھی جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ مخدوم پاک نماز اشراق ادا کرنے کے بعد تشریف فرما تھے، اوراد و وظائف میں مشغول تھے کہ سامنے سے سواری آتی ہوئی نظر آئی۔ مخدوم پاک نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ جس دوست کا انتظار تھا وہ دوست آ گیا۔ اب آپ کے خادم نے پہلے ہی سے شربت اور روٹی تیار کر کے رکھی تھی۔ خواب میں انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ جو پیر و مرشد نورانی شکل والے ان کے خواب میں تشریف لائے تھے، انہوں نے مرید تو بنایا تھا، ساتھ میں شربت اور روٹی بھی کھلائی تھی۔ اب یہ قریب آئے تو جیسے ہی مخدوم پاک کے چہرے پر حضرت شیخ کبیر کی نظر پڑی، فوراً پہچان لیا کہ خواب میں جو بزرگ نورانی شکل والے تشریف لائے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ مخدوم پاک ہی تھے۔ اب مخدوم پاک کے قدموں میں گر گئے، عرض کرتے ہیں حضور فوراً حلقہ ارادت میں شامل فرما لیں۔ مخدوم پاک نے آپ کو حلقہ ارادت میں شامل کیا اور خادم نے جو روٹی اور شربت تیار کیا تھا اپنے دستے مبارک سے شیخ کبیر کو عطا فرمایا۔ اب شیخ کبیر کو وہاں جتنے حاضرین تھے سب نے ان سے مصافحہ کیا اور سب نے مرید ہونے کی مبارکبادی دی، سلسلہ اشرفیہ میں شامل ہونے کی مبارکبادی دی۔ اب یہ بات بھی پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ شیخ کبیر مخدوم پاک کے مرید بن گئے ہیں، اور یہ بات ہوتے ہوتے حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک بھی پہنچ گئی۔ اب ان کو بہت زیادہ ناگوار گزرا، یہ بات ان کو بہت ناپسند آئی اور شیخ کبیر کی جانب سے ان کو کشیدگی دل میں پیدا ہو گئی اور جلال کے عالم
عالم میں حضرت چراغ ہند نے ارشاد فرما دیا کہ کبیر نوجوانی کے عالم میں ہی مر جائے گا. انہوں نے جلال میں ارشاد فرما دیا. اب یہ بات مخدوم پاک تک بھی پہنچی اور شیخ کبیر تک بھی پہنچی کہ چراغ ہند نے ایسا ایسا ارشاد فرمایا ہے. تو مخدوم پاک نے شیخ کبیر کو ارشاد فرمایا کہ اے فرزند گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم کبیر اور ضعیف ہو کر مرو گے. کبیر مطلب بڑا یعنی بزرگ, بڑی عمر والا. تم کبیر اور ضعیف ہو کر مرو گے. اب تم جو چاہو ان کے بارے میں بھی کہو, وہ اس میں مبتلا کر دیے جائیں گے. یعنی چراغ ہند کے بارے میں بھی کہو. تو شیخ کبیر بڑے عاجزانہ انداز میں عرض کرتے ہیں, حضور وہ بزرگ ہیں, ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو بات انہوں نے میرے بارے میں کہی ہے وہ انہی کو نصیب ہو جائے. اب مخدوم پاک نے ان کے اس ادب کو بڑا پسند کیا اور ارشاد فرمایا کہ مشیت الہی مقدر ہو چکی ہے, تقدیر لکھی جا چکی ہے, دونوں کی بات پوری ہو کر رہے گی. جو چراغ ہند نے کہا ہے وہ بھی پورا ہوگا اور جو تم نے کہا ہے وہ بھی پورا ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت شیخ کبیر 25 سال کی عمر میں بوڑھوں کی طرح ہو گئے اور پیری اور ضعیفی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور 25 سال کی عمر ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیں دونوں کی بات اس طریقے سے صادق آئی. اور دوسری طرف بھی اسی جو ہے کہ جب شیخ کبیر کا انتقال ہوا تو اس سے 5 سال پہلے ہی حضرت چراغ ہند کا بھی انتقال ہو گیا, ان کی ہدایت کا چراغ بھی گل ہو گیا. تو اس طریقے سے دونوں اللہ کے ولیوں کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا فرما دیا. اب دوسری طرف چراغ ہند کو حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی معاملات تھے, وہ کشیدگی بڑھتی رہی تو پھر انہوں نے تصرف اور کرامت کا استعمال کیا. چنانچہ ایک مرتبہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایسا معلوم ہوا, ایسا محسوس ہوا کہ مسجد کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو. تو اب جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے تھوڑی دیر تک برداشت کیا, لیکن جب وہ آگ برداشت سے باہر ہو گئی, جب لوگ اس کی تاب نہ لا سکے تو مسجد سے نکل کر بھاگنے لگے. تو مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چراغ کی گرمی ہے, اس کو ٹھنڈا کرنا بہت آسان ہے. سامنے پانی کا ایک لوٹا رکھا ہوا تھا. مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس لوٹے کے پانی کے چند چھینٹیں اس آگ پر ڈالو, ابھی چراغ بجھ جائے گا. چنانچہ ادھر چراغ کو جو ہے وہ آگ پر جو ہے کہ پانی چھڑکنا تھا کہ ادھر دوسری جانب حضرت چراغ ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانی کے اندر ڈوب گئے اور بڑی مصیبتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا. چنانچہ وہ اپنے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور مرتبہ بمرتبہ وہ پہنچتے اوپر جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے استغاثہ کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ یہ جو بزرگ آئے ہیں انہوں نے اس طریقے سے کرامت کا اظہار کیا ہے کہ میں پانی کے اندر ڈوب گیا ہوں اور میں آپ کی بارگاہ میں استغاثہ فریاد کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو تمہارا مہمان ہے, دوسرا میرا فرزند ہے, اور تم نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ تو ہونا ہی تھا. ادھر دوسری جانب بزرگان دین کی ارواح طیبہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئی. پورا واقعہ ان لوگوں نے مخدوم پاک کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور اب یہ سلسلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے, یہ اختلافات یہیں پر ختم ہو جانے چاہیے, اور جو دریائے گونتی کا اس طرف کا جو علاقہ ہے یہ چراغ ہند کو تم دے دو, ان کے لیے چھوڑ دو. چنانچہ اسی گفتگو پر صلح ہو گئی اور اب دل حضرت چراغ ہند کا اس طریقے سے صاف اور پاک ہو گیا کہ اب مخدوم پاک کی خانقاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور مخدوم پاک ان کی خانقاہ میں جایا کرتے تھے. یہ بزرگان دین کے جو دل ہوا کرتے ہیں یہ اچھوں کے دل ہوتے ہیں جو آئینوں کی طرح ہوا کرتے ہیں کہ اگر کبھی اس پر زنگ بھی لگ جائے تو صاف کرنے سے انتہائی صاف اور شفاف ہو جایا کرتے ہیں. تو پھر بعد میں حضرت چراغ ہند اور مخدوم پاک میں بڑی محبت پیدا ہو گئی تھی. سارے معاملات, ساری رنجشیں اور سارا جو کچھ بھی معاملہ تھا سب دور ہو گیا تھا. یہ شان تھی مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب آپ مخدوم پاک ظفر آباد سے جونپور تشریف لائے. جونپور میں سلطان ابراہیم شرقی کی حکومت تھی. اس کے حکومت میں ایک بہت بڑی مشہور و معروف مسجد تھی, وہی اسی مسجد میں یہ قافلہ اترا. اب ادھر دوسری جانب سلطان ابراہیم شرقی کو جب پتہ چلا کہ ایک بزرگ تشریف لائیں تو اس کے دل میں آپ سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوا. تو سلطان شرقی کے دربار میں ملک العلماء قاضی شہاب الدین, بہت بڑے عالم دین, وہ اس کے دربار میں رہا کرتے تھے, قاضی تھے اس کے.
انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ 9 وارث بزرگ ہیں، سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور سنا ہے کہ ولی کامل ہیں، میں پہلے ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور ان کے طور طریقے دیکھ کر آتا ہوں، کل آپ اپنا قافلہ لے کر جانا، آج جانا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت قاضی شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخدوم پاک سے ملاقات کرنے کے لیے سواری پر سوار ہو کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں اور آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ قریب پہنچے، ادھر دوسری جانب مخدوم پاک ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف فرما تھے، سامنے سے سواری پر کسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کون آ رہا ہے، تو مریدین اور خلفاء نے کہا کہ یہ قاضی شہاب الدین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، علوم و فنون کے ماہر ہیں۔ اب قاضی شہاب الدین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مخدوم پاک کی قیام گاہ قریب آ گئی ہے، آپ کی خانقاہ قریب آ گئی ہے، تو ادب بجا لاتے ہوئے آپ سواری سے نیچے اتر گئے اور پھر بڑے فاصلے سے پیدل چلتے ہوئے مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مخدوم پاک بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب قاضی شہاب الدین آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور آداب بجا لائے، عرض کرنے لگے، حضور سلطان معظم آج آپ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو روک دیا ہے اور میں خود پہلے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں اور طور طریقے کیا ہیں اس کو دیکھوں، پھر بادشاہ کو جا کر بتاؤں تاکہ اس سے کوئی خلاف ادب بات نہ ہو جائے۔ تو حضرت مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہو، کہ تم عالم دین ہو، وہ بادشاہ ہے، اس کو آنا ہو تو آئے، ہمارے نزدیک جو بہتر ہے وہ تم ہو، تمہارے علم کی وجہ سے۔ قاضی شہاب الدین جب وہاں سے روانہ ہوئے تو مخدوم پاک نے اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ایسے عالم میں نے بہت ہی کم دیکھے ہیں۔ یہ قاضی شہاب الدین کے علم کا عالم تھا۔ اب دوسرے دن سلطان ابراہیم شرقی پورا بڑے جاہو جلال کے ساتھ پورے لشکر کو لے کر، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر، اپنے شہزادوں کو لے کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ روانہ ہوا۔ راستے میں درمیان میں قاضی شہاب الدین نے کہا کہ ہم نے اتنا بڑا لشکر ساتھ میں لے لیا ہے، خاندان کے افراد بھی موجود ہیں، شہزادگان بھی موجود ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں لے کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں پہنچنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا چند لوگوں کو لے کر وہاں پر جایا جائے، کیونکہ جب بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو ممکن ہے کہ مخدوم پاک کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو۔ اس رائے کو بادشاہ نے پسند کیا، چنانچہ اس نے خاندان کے لوگوں میں سے اور علماء کرام میں سے 20 افراد کو منتخب کیا اور اس 20 لوگوں کو لے کر وہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ایسے ادب کے ساتھ وہ پیش آیا کہ مخدوم پاک نے اس کے ادب کو بڑا پسند فرمایا۔ اور جب وہ حاضر ہوا تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ جو سلطان ابراہیم شرقی جو تھا، اس نے بڑے دنوں سے جنادا کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے اسلامی لشکر بھیجا ہوا تھا، لیکن وہاں سے فتح کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش حضور کی ولایت سے مجھے کوئی مدد مل جاتی، حضور دعا فرما دیتے، کوئی تصرف فرماتے، کوئی کرامت جس کی وجہ سے ہمیں فتح حاصل ہو جائے۔ ادھر اس کا دل میں خیال کرنا تھا کہ مخدوم پاک نے اس کے دل کے خیال کو بھی جان لیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، اگر تم حسن عقیدت سے کام لوگے تو قلعہ کو فتح کرنا کیا چیز ہے، تم دریا میں سے بھی غبار اڑاؤ گے اور آگ میں سے بھی تری نکال لو گے۔ یہ مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا۔ اب اس پیشن گوئی کی وجہ سے اس کو بہت اطمینان ہو گیا اور خوشی خوشی وہ اپنے دربار اور اپنے محل کی طرف روانہ ہوا اور اپنے تخت پر بیٹھ کر لوگوں سے کہنے لگا، جو دربار میں حاضر تھے، کہنے لگا کہ حضرت کو اس سے بڑھ کر پایا جو میں نے سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کر پایا، اور خدا کا شکر ہے کہ ایسے بزرگ ہمارے ہندوستان میں تشریف لائے۔ یہ سلطان ابراہیم شرقی نے کہا۔ اب 3 دنوں کے بعد پھر سے سلطان ابراہیم شرقی نے کھانے پینے کے ساز و سامان کو تیار کرنے کے بعد مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں پہنچا اور کھانا کھانے کے لیے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک قاصد آیا اور آ کر اس نے خبر دی کہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے جنادا کا قلعہ فتح فرما دیا ہے۔ اب سلطان ابراہیم شرقی کہتا ہے کہ ہمیں مبارک نہ ہو، مخدوم پاک کو مبارکبادی دو کہ ان کے بازوئے ہمت نے فتح عطا فرمائی ہے، ان
کی دعاؤں کے ذریعے سے، ان کے جملوں کے ذریعے سے یہ ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے۔ اب بہت زیادہ اس کی عقیدت اور بڑھ گئی، اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ کہنے لگا یوں تو میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا مرید ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میرے جتنے بھی شہزادے ہیں سب کو آپ داخل سلسلہ فرما دیں۔ چنانچہ اسی دن مخدوم پاک نے سلطان ابراہیم شرقی کے 2 یا 3 شہزادوں کو سلسلہ اشرفیہ میں داخل فرمایا اور مرید کیا۔ اب سلطان ابراہیم ضد کرنے لگا، اس نے تحفے تحائف پیش کیے اور بڑی قیمتی نظریں پیش کی، لیکن حضرت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ حضور میری خواہش یہ ہے کہ آپ جون پور ہی میں قیام فرمائیں، جون پور ہی میں مقیم رہیں، پوری زندگی کے لیے یہیں پر رہ جائیں تاکہ آپ کی بارگاہ سے ہمیں فیض حاصل ہوتا رہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے، میرے پیر و مرشد نے مجھے جہاں جانے کا حکم دیا ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے، یہاں تو میں نہیں رہ سکتا، لیکن البتہ اتنی بات ہے کہ تمہاری حکومت کی جو حدود ہیں اس سے باہر نہیں جاؤں گا، تمہاری حکومت کا جو دائرہ ہے اس کے اندر ہی رہوں گا۔ تو سلطان کے لیے یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ تھی، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ 2 مہینے تقریباً حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جون پور میں گزارے۔ پھر ایک دن جب کہ آپ کی بارگاہ میں بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، بڑے چھوٹے عوام و خواص، جب سب لوگ وہاں پر جمع تھے، مخدوم پاک نے اچانک اسی محفل میں ارشاد فرمایا کہ چلو اب یہاں سے روانہ ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم وہاں کا ارادہ کرتے ہیں جہاں جانے کا ہمارے پیر و مرشد نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اب سب لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ اچانک ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مخدوم پاک جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں 4 سال کے لیے حاضر تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ مخدوم پاک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ صبح کے وقت بیٹھے ہوئے معرفت کی باتیں کر رہے تھے، سلوک کی باتیں کر رہے تھے۔ اسی درمیان آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا تھا، اے فرزند اشرف، کیا تم اپنے مزار کی جگہ دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے مزار کی جگہ نظر آ رہی ہے؟ مخدوم پاک نے اس وقت عرض کیا تھا، حضور آپ زیادہ دیکھنے والے ہیں، آپ کی نگاہ مجھ سے زیادہ دیکھتی ہے، آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دائرے کی شکل میں جگہ ہے اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور درمیان میں ایک خشکی ہے جو تل کی طرح ہے، وہیں پر تمہارا مزار بنے گا۔ آج جو مخدوم پاک کا مزار ہے، چاروں طرف پانی ہے، نیر ہے اور درمیان میں مزار پاک موجود ہے، اسی وقت آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو وہیں سے پنڈوا شریف میں بیٹھے ہوئے کچھوچا شریف دکھا دیا تھا کہ یہاں پر تمہارا مزار بنے گا اور یہی تمہاری آخری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ مخدوم پاک جون پور سے روانہ ہو کر کرمینی ایک گاؤں ہے وہاں پر تشریف لائے۔ 2-3 دن تک آپ نے وہاں پر قیام کیا اور وہاں کی جو زمین آپ نے دیکھی تو آپ کو لگا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن جب آپ اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے، معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں کے حوض اور وہاں کے تالاب کو دیکھا تو آپ کو کشف ہوا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا تھا، ابھی اور آگے جانا ہے۔ چنانچہ مخدوم پاک کرمینی سے روانہ ہو کر بھڈونڈ نامی ایک جگہ پہ تشریف لائے، وہیں پر یہ قافلہ اترا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ مخدوم پاک یہاں پہ تشریف لائے، لوگ آپ کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے لگے۔ اس جگہ کا جو زمیندار تھا جس کا نام ملک محمود تھا، وہ بھی حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدم بوسی کی اور مخدوم پاک بھی اس کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ اب جب قیلولہ کا وقت آیا، قیلولہ مطلب دوپہر میں جو آرام کرتے ہیں اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، جب قیلولہ کا وقت آیا تو مخدوم پاک ایک آم کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ اب اس درخت کا معاملہ یہ تھا کہ جب سورج ڈھل جاتا تھا تو یہاں دھوپ آ جاتی تھی، جہاں مخدوم پاک لیٹے ہوئے تھے تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ دوپہر کے وقت جب سورج ڈھل جاتا تھا تو اس جگہ پہ دھوپ آ جاتی تھی۔ لیکن آج کوئی معمولی دن نہیں تھا، آج اس کے سائے میں کوئی معمولی انسان نہیں بیٹھا تھا بلکہ اپنے وقت کے اولیاء کرام کا سردار بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس درخت کا معاملہ یہ ہو گیا کہ اس کی جو شاخیں تھیں وہ سورج کے ساتھ چلنے لگی اور سورج کے ساتھ جہاں سورج جاتا وہاں وہ شاخیں بھی جاتی، یہاں تک کہ پورب کی ایک شاخ پچھم تک آ گئی، لیکن مخدوم پاک سے سائے کو ہٹنے نہیں دیا۔ اب مخدوم پاک جب بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں، اس کے کنارے پہ تشریف لے گئے۔ جب جگہ کا معائنہ کیا، ملاحظہ کیا تو ملک محبوب سے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں پیر و مرشد نے حکم عطا فرمایا تھا۔
بتاؤ کہ یہاں ٹھہرنے کے لیے کون سی جگہ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے؟ تو ملک محمود کہنے لگے کہ یہاں ایک جوگی ہے جو بڑی اچھی جگہ پر رہتا ہے، لیکن وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اگر اس کو کسی طریقے سے یہاں سے ہٹا دیا جائے تو بہت اچھی جگہ ہمیں ہاتھ لگ جائے گی، بہت مناسب جگہ ہے۔ تو مخدوم پاک نے فوراً آیت کریمہ تلاوت کی، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، اور باطل کو تو بھاگنا ہی تھا۔ یہی آیت کریمہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس جگہ کو دیکھ لینا چاہیے۔ چنانچہ مخدوم پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ملک محمود کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے۔ مخدوم پاک نے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا کہ جا کر اس جادوگر اور اس جوگی کو کہہ دو کہ اپنا بوریا بستر باندھ کر یہاں سے بھاگ جائے، یہاں سے چلا جائے۔ خادم نے انہی الفاظ میں جا کر اس کو یہ ساری باتیں کہہ دی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، روانہ ہو جاؤ، کہ اب یہاں مخدوم پاک قیام فرمائیں گے۔ تو وہ جو جادوگر تھا وہ مغرورانہ انداز میں کہتا ہے کہ ہم 500 لوگ ہیں، ہم کو یہاں سے بھگانا، یہاں سے نکال دینا کوئی آسان بات نہیں، کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنی ولایت کی قوت سے اگر ہم کو نکالنا چاہے وہی نکال سکتا ہے، عام طور پر کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو حضرت مخدوم پاک کے ایک مرید جو اسی دن مرید بنے تھے، جمال الدین راوت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مخدوم پاک نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ وہ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دکھا دو۔ جمال الدین راوت پہلے ہی سے جوگی جادوگر سے ڈرے ہوئے تھے، بچپن ہی سے کہنے لگے مجھ میں ہمت نہیں، میں آج ہی مرید بنا ہوں اور روحانیت کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ میں کرامتیں دکھا سکوں۔ اور مخدوم پاک نے پان اپنے منہ میں چبایا اور جمال الدین راوت کو عطا فرمایا۔ پان عطا فرمانا تھا کہ حضرت جمال الدین راوت کچھار کے شیر بن گئے اور بہادروں کی طرح وہ جادوگر کے سامنے آ گئے اور ان کو نکلنے کے لیے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم یہاں سے روانہ نہیں ہوں گے۔ بہت دیر تک ان کے درمیان بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ۔ تو حضرت جمال الدین راوت کہتے ہیں کہ ہم یہاں کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں آئے، لیکن تم اگر سوال کرتے ہو، اگر تم تو ہمارے لیے مجبوری ہے، اب بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اب یہ لوگ جادوگر جو تھے وہ غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے، اور انہوں نے اپنے جادو سے چیونٹیوں کا لشکر بھیجا۔ تو حضرت جمال الدین راوت نے ایک غضب والی نگاہ ان چیونٹیوں کے لشکر پر ڈالی، ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اب جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے شیروں کا لشکر بھیجا۔ تو حضرت جمال الدین راوت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بناوٹی شیر مردان خدا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے شیروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد وہ لشکر بھی بھاگ گیا۔ اب جوگی جو جادوگر تھا اس نے اپنی لاٹھی آسمان میں اڑائی۔ اب ادھر دوسری طرف حضرت جمال الدین راوت نے مخدوم پاک کا عصا مبارک منگوایا اور اس عصے کو آسمان میں پھینکا۔ وہ عصا آسمان میں گیا اور جو جادوگر تھا، جو جوگی تھا، اس کی لاٹھی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ جادو سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ قوت خدا داد ہے، یہ جو طاقت ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، جادو کے ذریعے سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنی ہار مان لی، کہنے لگا مجھے مخدوم پاک کی بارگاہ میں لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ چنانچہ جمال الدین راوت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جادوگر کو لے کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ مخدوم پاک نے کلمہ پڑھا کے اسے مسلمان کر دیا۔ اس کے جتنے بھی چیلے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اپنی مذہبی کتاب لے کر آئے اور مخدوم پاک کے سامنے آگ جلا کر اس کتاب کو راکھ کر دیا، اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تالاب کے کنارے ان کے لیے، ان کے رہنے کے لیے، ان کے قیام کے لیے ایک جگہ مقرر فرما دی۔ اور بیان کرتے ہیں راوی کہ جس دن یہ جادوگر مسلمان ہوئے تھے آس پاس کے تقریباً 5000 لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا۔ یہ مخدوم پاک کی شان کی چوچا میں اس طریقے سے تشریف لائے۔ اب یہاں پر ملک محمود نے آپ کے لیے خانقاہ تیار کی، 2 سال کے اندر وہ خانقاہ تیار ہو گئی۔ جہاں پر آج آپ کا مزار پاک موجود ہے وہیں پر آپ کی خانقاہ بھی موجود تھی، اور یہ جو نیر جو آج موجود ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ یہ مخدوم پاک کی نسبت بھی ہے اور دوسری نسبتیں بھی ہیں۔ مخدوم پاک جب یہاں پہ تشریف لائے تو یہ بہت سکڑی تھی، بہت تنگ تھی، یہ چھوٹی سی یہ نیر ہوا کرتی تھی۔ مخدوم پاک نے اس کو کشادہ کرنے کا
ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس کی کھدائی کی گئی، اور جب کھدائی کی جا رہی تھی تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ ہر پھاوڑا جو مارا جاتا تھا، ہر کدال جو ماری جاتی تھی، وہ کلمہ پڑھ کے ماری جاتی تھی، اور اس نیر شریف میں 7 مرتبہ زمزم کا پانی لا کے ڈالا گیا کہ تب اس میں یہ تاثیر پیدا ہوئی ہے کہ جنات اگر کسی کو اثر کر دے، کوئی آسیب زدہ ہو، اس پانی کو پی لے تو اس کا آسیب دور ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مخدوم پاک کی شان ہے۔ بڑے واقعات کا سلسلہ ہے، وقت ختم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توفیق عطا فرمائی تو اور مزید واقعات ہم عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آپ کو، ہم سب کو حضرت مخدوم پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام سے محبت کرتے ہوئے ان کے بیانات میں حاضر ہو کر اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔